یہ پارلیمنٹ پہ حملے اور یہ پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملے اور یہ پی ٹی وی پہ حملے اور یہ سول نافرمانی کی باتیں کرنی کہ بل نہ دو، بل جلا دو، ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو، اور پھر ہم کہتے رہے کہ کل کو آپ یہ باتیں کریں گے۔ مجھے یاد ہے ہمارے سعد رفیق صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ کل آپ اسی طرح ہی ہماری طرح باتیں کر رہے ہوں گے، ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں مت اس طرح کے کام کریں، مت ہمارے ماؤں بہنوں کی بیٹیوں کے ہوٹل میں ٹھہری ہوں تو ان کے دروازے توڑ توڑ کے آپ اندر گھسیں، رات 12-1-2 بجے ان کے کمروں میں ہوٹل میں گھس جائیں۔ کراچی میں جو واقعہ ہوا، مت جا کر امریکہ میں باتیں کریں کہ میں اے سی اتار دوں گا، میں رلاؤں گا آپ کو، سڑکوں پہ رلاؤں گا آپ کو۔ وہ آئین اور قانون کی باتیں اس وقت اگر کی ہوتی، اس شخص کو سمجھایا ہوتا جو وہاں بیٹھتا تھا اس وقت، جو ہاتھ ملانے نہ ملانے خاطر یہ کرسیاں چھلانگے لگا کے یہاں سے آتا تھا۔ مجھے یاد ہے، اگر ہمارے ان کولیز کو، دوستوں کو یاد نہیں ہے، یہاں سے وہ چلتے تھے، ایک چیئر سے دوسری چیئر، تیسری چیئر، یہاں مجھے وہاں پہ نہ جانا پڑے۔ یہ ایک تاریخ ہے اس پارلیمنٹ کی، اس جمہوریت کی اور ہمارے اپنے ساتھیوں کی۔ اور مجھے تو یہ باتیں کرتے ہوئے پھر وہی آئے گی بات، ہمارے یہاں چلے گئے ہیں اچک زئی صاحب، میں حیران ہوں، کہنے کو تو بڑے وہ آئین کی بالادستی جمہوریت کے لڑتے ہیں، یہاں بھی انہوں نے پرائم منسٹر کو بے ایمان کہا۔ ابھی اسی ایوان میں انہوں نے اس قسم کے لفظ ادا کیے۔ بعض کل جو ہوا ہے وہاں پہ جو تقریریں ہوئی ہیں، کسی نے ایک نے کل تقریروں میں یہاں پہ کنڈیم کیا ہے؟ کس نے کیا؟ آپ آج مریم بہن کی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ مریم ہماری بہن ہے، کسی نے نہیں کیا۔ یہاں جب آرٹیکل 6 کی بات کی ہے، یہاں جب عدم اعتماد آیا تو یہاں آرٹیکل 5 کی بات ہوئی، اٹھ کر ہمارے بڑے قانون دان وہ جو کیا نام تھا جیلم سے، چودھری فواز صاحب، آرٹیکل 5 کا حوالہ دیکھ۔ اب یہاں باتیں مجھے یاد آتی ہیں ایک ایک کر کے، تو میں حیران تھا کس طرح 5 منٹ میں جو ساری چیزیں ہوئیں، کس طرح اسمبلیاں ڈیزالو کی گئی، کس طرح یہ اس وقت تو آئین اور قانون اور جمہوریت اور کوئی چیز نہیں تھی پاکستان میں، یہاں پارلیمنٹ کا وقار نہیں تھا، جو پارلیمنٹ کو اس طرح غیر آئینی طور پہ برخاست کر دیا گیا 5 منٹ میں۔ اور کیا کس نے؟ جو سٹنگ پرائم منسٹر تھا، جو یہاں پہ استعفے دیے گئے، 2 اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا گیا، اس وقت تو جمہوریت کوئی نہیں تھی، جو اس وقت تو 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کدھر گئی؟ ان کے حقوق کے لیے انہوں نے الیکٹیشن یہ کیا تھا آپ کو کہ آپ جا کے استعفے دیں اور گھر جائیں اور ڈی اسٹیبلائز کریں، آپ اپنے سارے سسٹم کو ہوسٹیج بنا لیں۔ اس لیے آپ کو اتنی فالوئنگ تھی کہ آپ 9 مئی کا واقعہ کر دیں۔ آپ نے پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کر دیا، آپ نے ایک ادارے کے خلاف اتنی بڑی سازش کر دی۔ اس وقت تو کسی کو یاد نہیں آیا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ حدود کسی نے نہ کوئی جلسے میں جاتا ہے تو نہ کسی بین چھوڑتے ہیں، نہ ماں چھوڑتے ہیں۔ یہ کون سی قانون کی عملداری ہے؟ اور بار بار انتظامیہ کہتی رہی، ایک ریٹرن آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، یاد دہانی کرائی گئی، لیکن کوئی ٹس سے مس ہوا؟ باتیں تو وہ کرے جو بڑا ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑا ہو۔ ہائی مورل چھوڑ کے تو آپ کو زمین کے اندر 10 فٹ دم سے دبے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو وہ گالیاں کرتے، آج ہماری ساری قوم پریشان ہے۔ یہ کیسا کلچر ہے؟ ماں باپ کی عزت نہیں ہے، بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہے، بہن کی کوئی عزت نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ ان کی وجہ سے، ان لوگوں نے جو لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ کریں، یہی آپ کا رائٹ ہے، یہی نوجوانوں آپ کا فیوچر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی موقع ہے، سمجھائیں جا کر۔ اتنا چیخ کے علی محمد خان میرے بھائی ہیں چھوٹے، آنیسٹلی عزت ہے، لیکن اگر اتنا چیخ کے اس کو اگر کہا ہوتا تو میرا شاید آج یہ وقت نہ آتا پاکستان پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ دوبارہ ریویو کریں۔ اختلاف بالکل، حامد صاحب نے کہا اختلاف رائے کا کس کو حق نہیں ہے، بالکل حق ہے، لیکن اختلاف رائے اس طرح نہیں ہوتا جو یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ہوں تو پاکستان ہے۔ یہ اختلاف رائے نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے۔ کبھی بنگلہ دیش کی بات کی جاتی ہے، کبھی کسی اور حوالہ دیا جاتا ہے تاریخ کا۔
تو یہ اگر باتیں کرنی ہیں تو پھر میرا حال ہے آپ کو اپنے اندر جھانکنا ہے, ریویو کرنا ہے, اپنی سوچ کو, اپنے نظریے کو, اپنے اس کلچر کو جو آپ نے انٹروڈیوس کیا ہوا ہے. یہی ہوگا تو یہی اس کا انجام ہوگا جو آپ آج باتیں کر رہے ہیں. آج تو اس کی عزت بھی سب کو تقریم یاد آ رہی ہے, سبھی کو یاد آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, ہمیں سبھی کو جب ہم کہیں مل بیٹھیں, جب ہم کہیں یہاں یاد نہیں ہے یہ نوید قمر صاحب کو جب بلاول صاحب نے کہا تھا قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں, وہ یاد دن نہیں ہے؟ اچھا قدم بڑھا نا آپ کے ساتھ, بڑھ گیا نا قدم آپ کے ساتھ. زرداری صاحب نے کہا, شہباز صاحب نے کہا, آج شہباز بے ایمان ہو گیا جس نے بار بار منتیں کی کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے, جیسے ویسے بھی آپ آگے ہیں, جیسے ویسے آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں, جیسے ویسے بھی آپ کو بٹھا دیا گیا ہے. اس وقت تو کسی کو یاد نہیں آ رہا تھا سارے قصے کہانیاں جب فیض حمید کو استعمال کیا جاتا تھا, جب 16 کلو یہاں پہ ہیروئن ڈالی گئی اور قرآن اٹھایا گیا ان کے ایک وزیر مملکت نے قرآن اٹھایا فزیکلی پریس کانفرنس میں. اس وقت نہ اسلام تھا, نہ مسلمانیت تھی, نہ قرآن تھا, نہ اللہ تھا, نہ کوئی چیز تھی. قرآن اٹھایا تھا کہ یہ بالکل صحیح ہے. آپ کو یاد ہے نا رانا صاحب کس جگہ پہ آپ کو رکھا ہوا تھا جیلوں میں؟ آپ تو اب کہتے ہیں جی جہاں ایکسرسائز کے سامان ہے, جہاں 6 کمرے ملے ہوئے ہیں, اس کی باتیں نہیں یا ہوتی. تو ان کو جو جہاں رکھا تھا, جہاں رہے ہوئے ہم سارے, ان کو وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بات پہ کہ جی فلاں کو فلاں سے پکڑ لیا, فلاں کو فلاں سے پکڑ لیا. میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو میرے خلاف FIR لاہور میں ہو رہی تھی. یاد ہوگا میرے کلیگ کو, میں نے اٹھ کے کہا, میں نے کہا اسپیکر صاحب میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں, FIR لاہور میں ہو گئی ہے, میرا نام لکھا ہوا تھا. جب اسد کیسر صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تھے چیخ چیخ کے ہم کہتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ ٹھیک جذبات میں آتے ہیں, لیکن اپنے لیے نہیں, پاکستان کے لیے آئیں, جمہوریت کے لیے آئیں, آئین کے لیے آئیں, قانون کے لیے آئیں, اس پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے آئیں. آپ تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں سارا کچھ کہ ہمیں کچھ نہ کہا جائے. آپ قانون سے بالا تر ہیں, آپ ماں بہن کی گالیاں دیں, آپ اداروں کو تضییق کریں, آپ اداروں کو ٹیک آن کریں اور پھر کہیں گے جی ہمیں کچھ نہ کہا جائے. ٹچ می ناٹ والی بات تو نہیں ہوگی, بالکل نہیں ہوگی. اگر ہماری قربانیوں سے جمہوریت چارٹر آف ڈیموکریسی کس نے کی تھی؟ ہم نے سائن کیے تھے. میاں نواز شریف صاحب جیسا کلچر جو ہے, پولیٹیکل کلچر یا ہیومن نیچر, میں نے جب عمران خان وہ کرین سے پتہ نہیں ٹرک سے گرے, کہاں سے گرے, تو وہاں ہاسپٹل میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے 2 دن کے لیے اپنی کمپین الیکشن میں سسپینڈ کر دی. اس پارٹی کو یاد نہیں ہے کہ بھئی نواز شریف تھا نا جس کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کرایا کہ جی انہوں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. جب محترمہ شہید ہوئی ہیں یہاں تو وہاں وہ فوراً بھائی سیدھے گئے, لوگوں روکا سیکیورٹی کی وجہ سے, وہاں رش آئیے, ہاسپٹل میں گئے, 2-3-4 گھنٹے غمگین بیٹھے رہے. یہ پولیٹیکل کلچر تھا, یہ پولیٹیکل ویلیوز تھی. اس طرح کا تو ہم نے پاکستان ساری قوم مبتائی ہوئی ہے کہ یہ کیسا سلسلہ چل پڑا ہے. تو یہاں جب پرائم منسٹر بنے ہیں 13 میں, نواز شریف صاحب بنی گالہ میں گئے چل کے, اور وہاں بات کیا ہوئی کہ مجھے سڑک دے دیں. یہی تھا نا, سڑک دے دیں مجھے بنی گالہ کی, اور انہوں نے کہا اسی وقت فوراً تعمیر کرو. تو میرا مطلب یہ وہ نواز شریف ہے جس نے کبھی بھی جب بھی عمران خان نے کہا رسپونڈ پازیٹیولی کیا, چاہے وہ خانم شوکت خانم کا ہاسپٹل ہو, چاہے اس کے پلاٹ ہو, چاہے اپنے گھر کے پلاٹ غلط ایفیڈیوٹ دے کے غلط حلفیہ بیان دیا کہ میرے پاس نہ پلاٹ ہے, پہلے پلاٹ ایز اے کیپٹن مل چکا تھا, نہ میرے پاس پلاٹ ہے تو نہ میرے پاس گھر ہے, تو مجھے پلاٹ دیا جائے. ایک اور پلاٹ دے دیا. تو یہ باتیں مت کریں پلیز. آپ نے جہاں تک پہنچایا پاکستان کو, یہیں سے رک جائیں, پیچھے لے آئیں اس کو. میری بھی آپ سے استدعا ہے, ہمارا دل بھی ذرا دیکھے نا, خون کیا سور ہوتا ہے آپ کو دیکھ کے. آپ کر کیا رہے ہیں, آپ جا کدھر رہے ہیں؟ بالکل آپ کے بزرگوں نے جو قربانی دی ہے اس کو رائے گا مت کریں. بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تاریخ ہے, تاریخ کو مت
उस तरह लेके आए कि आगे कहें कि आगे वाली नस्लों ने क्या किया है। मैं समझता हूं ये तो कोई नजरिया नहीं कि जब तक मेरी जान में मैं फलां शख्स के साथ हूं। ये नजरिया है। कल को वो कोई और नजरिया लेके उठ बैठेगा, कोई खुदा न खासा कोई ऐसा नजरिया, फिर भी आप उसके साथ होंगे। अभी कह रहे जब तक मेरी जान में जान है, ये कहें जब तक मेरी जान में जान है मैं अच्छाई के साथ हूं, मैं कानून के साथ हूं, मैं इनके साथ हूं। आपने तो इस तरह कर दिया जैसे अल्लाह मियां के बाद कोई और शख्स आ गया। मैं हैरान हूं, ये कैसा नजरिया है? ये तो कोई नजरिया नहीं। कौम को आज भी वक्त है, अगर लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, तो फिर पॉलिटिकल लीडर बने। ये मेरी बात सुने आप, पिछली सारी आप उठे, आप कहें कि आर्टिकल 6 इमरान खान पे लगना चाहिए। जब असेंबली गौर थी, मैंने गिरफ्तार की है, अब मैं अली मोहम्मद खान को गिरफ्तार की है। आप चैंपियन मत बने, आप जमहूरियत के चैंपियन मत बने। हमने बिल्कुल आप पार्लियामेंट की बालादस्ती को हम जानते हैं। उठा के आपने आप उठाते रहे हैं या नहीं उठाते रहे? स्पीकर साहब ये क्या बात कर रहे हैं? आप रोके क्या? ये मसला कोई एक शख्स बोले तशरीफ रखें, ये तो बात ही गलत कर रहे हैं। आप बात कीजिए। आप नवीद कमर जो बात किया, मैं अपनी बात कर रहा हूं। राणा साहब नवीद कमर अपनी सोच की बात करते हैं। राणा साहब, मैं आपको बताऊं जी स्पीकर साहब, मैं कहता हूं कि अगर जितना जमहूरियत को नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है, जितना पाकिस्तान को इन लोगों ने पहुंचाया नुकसान, आज पाकिस्तान जिस हालत में है इन लोगों की वजह से है। आज जो इनकी पामाली की गई है इन लोगों की वजह से है। आज अदारे कमजोर हैं तो इन लोगों की वजह से है। आज गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही तो इनकी वजह से नहीं मिल रही। आज हम अपना हाथ जोड़ के IMF के पास खड़े तो इनके लोगों की वजह से। ये तो लोग यहाँ पे ये क्या बात करते हैं? मेरे मुंह में ऐसा लफ्ज ना आए कि ये तो जमहूरियत की बात करते हैं। एक फाशिस्ट का साथ देते हुए जमहूरियत का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। जब पार्लियामेंट पे आपने वहां पे अदलिया पे आपने हमला किया, आपने सिविल नाफरमानी की, आपने PTV पे हमला किया, आप क्या बात करते हैं? आप इस तरह की बातें करेंगे? इस तरह चीख के कहने से कुछ नहीं होता, चीखो पुकार करने से कुछ नहीं होगा। अली मोहम्मद खान जितनी मर्जी ड्रामे कर ले, जितना मर्जी ड्रामे, ये सबसे बड़े ड्रामाबाज है। अली मोहम्मद खान ने जितने ड्रामे ऊंची आवाज में ऐसे बोलते हैं और पहले कलमे से बात शुरू करते हैं और बेईमानी पे रुक जाते हैं। मैं समझता हूँ रुक जाए, यहीं रुक जाए और डाला जेल जाए, उसको समझाएं, अपने लीडर को समझाएं। थैंक यू राणा साहब, मेहरबानी। मुस्तफा कमाल साहब, नहीं मैंने भी तो कुछ बताना है ना कि मैंने क्या करना है। हनीफ अब्बासी साहब तशरीफ रखें जी। मुस्तफा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रिया।